باکسنگ جوائن کیا تھا پہلے مجھے تو گلی کچھ اسکول میں لڑائی جھگڑے بہت کیا کرتے تھے. مطلب آپ لڑاکو قسم کے بندے تھے. ہاں. جو ہمارا را مٹیریل ہے, جو ہمارے را یوتھ ہے, وہ جو آگے آنا چاہتی ہے, اس کے لیے کیا چینجز ہونی چاہیے؟ یا کہ جو ہوتے وہ قدرتی کیا ہوتے, لڑاکو ہوتے. آپ نے 26 گولڈ میڈل لیے پاکستان کے لیے, کیونکہ ان کو نے بہت غربت سے زندگی گزارے, بڑا پالا ہے نا ماں نے. استاد جو تھا انہوں نے مجھے ایک روڈ میپ دیا کہ آپ کا یہ ڈائریکشن ہے, آپ اسی پہ جانے. استاد ہوتے ہیں روحانی باپ. حضرت علی کا قول تھا کہ جس نے مجھے علم سکھایا وہ میرا حقہ ہے. بلوچستان کو کیا فائدہ, پاکستان کو کیا فائدہ؟ اس لیے پاکستان میں سب سے زیادہ جو باکسر ہیں پاکستان میں, وہ کوئٹہ سے بلوچستان سے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا بولان اپڈیٹس. ناظرین, بلوچستان کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کے مسائل اور مینیوں کی بات ہوتی ہے, جو کسی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن اصل کہانی وہ بھی ہے جو بلوچستان کی گلیوں سے نکل کر پاکستان کا نام روشن کرتی ہے. آج انہی کہانیوں میں ہمارے ساتھ ایک کہانی موجود ہے جنہوں نے پاکستان کو ایز اے کیپٹن سرو کیا ان اے باکسنگ ٹیم. ساتھ میں انہوں نے 26 گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیتے ہیں. لیٹس میٹ مسٹر آصف ہزارہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم بھائی, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا آصف بھائی, بیفور گوئنگ ٹو دا یور کیریئر اینڈ سو آن تھنگس, سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں بلوچستان کی یوتھ کے اوپر. جیسے آپ کو لگتا ہے مطلب بلوچستان کی یوتھ بہت انرجیٹک ہے, کبھی آپ کو فٹ بال کے گراؤنڈ میں نظر آئے گی, کبھی وہ سوشل میڈیا پہ نظر آئے گی, کبھی کبھار وہ آپ کو باکسنگ رنگ میں نظر آئے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کی یوتھ کا جو مین اسٹرینتھ ہے وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے بولان اپڈیٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے آنرڈ فار اس کہ ہم آپ کو بلایا. تھینک یو. دوسری بات یہ کہ بلوچستان میں آپ دیکھیں نا, ہر گلی میں ہر کوچے میں آپ کو کوئی فٹ بالر, باکسر, کرکٹر, کوئی ایسے گیم میں مشغول نظر آئے گا. اور دوسری بات یہ بلوچستان کا یوتھ آپ کو دیکھیں, یہاں پہ جو نیشنل ہے نا, جو آب و ہوا ہے نا قدرتی ہے, یہاں کے جو وہ تھے نا 27 سمندر سے اوپر ہے نا, یہاں کا جو لوگ قدرتی فٹنس میں ہے. آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ. اب علاقے میں دیکھ صبح سویرے بوڑھے بھی پہاڑ جا رہے, جوان بھی جا رہے, بچے بھی جا رہے, بچہ بھی جا رہے نا. یہ بلوچستان کے ہر گلی کوچے میں سے لگا آپ کو ملتا ہے, کیونکہ بلوچستان جو ہے اسپورٹس کے لحاظ سے کافی میرے خیال میں, خاص کر باکسنگ کے لحاظ سے پاکستان کا جو جتنا فائٹر ہے بلوچستان سے, جتنا اچھے فائٹر ہے, جس ڈپارٹمنٹ کا آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ آپ کا آرمی کا, ایئر فورس کا نا, وہ بلوچستان سے ہی ہے. اور یہاں کے یوتھ کو قدرتی شوق ہے. یہاں کے جو ہوتے وہ قدرتی کیا ہوتے, لڑاکو ہوتے. پہاڑی ہے نا, پہاڑی علاقہ ہے تو ظاہر سی بات. یہاں پہ کیوں قبائلی نظام ہے نا, لوگوں نے ایسا اپنے گھروں سے کچھ سیکھا ہے اسپورٹس نا. ابھی ہر گلی محلے میں دیکھ کے ایک نہ ایک اسپورٹس مین ہوتے ہیں, ہر کاسٹ سے دیکھ کے, چاہے بلوچ ہو, ہزارہ ہو, پٹھان ہو نا, اس سے کیا ہوتے اس کے نوابوں میں سے, سرداروں میں سے کوئی اسپورٹس مین تھا. اس لیے لوگ جو ہے اس طرف, مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ اسپورٹس کی طرف بہت زیادہ ہے. لینڈسکیپ میٹر کرتا ہے کہ لینڈسکیپ ہے, اور کلچرلی ہمارے یوتھ جو ہے وہ بہت انرجیٹک ہے اور اسٹرگلس کرتے ہیں بلوچستان کا نام روشن کرنے کے لیے ان پاکستان. سر آپ بھی انہی یوتھ میں سے ہیں, آپ نے 26 گولڈ میڈل لیے پاکستان کے لیے. لوکنگ بیک آپ کو کون سی چیز نے انسپائر کیا, یا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا آپ کے لیے کہ آپ نے باکسنگ شروع کی؟ ایسے کہ جب میں باکسنگ جوائن کیا تھا پہلے مجھے تو گلی کچھ اسکول میں لڑائی جھگڑے بہت کیا کرتے تھے. مطلب آپ لڑاکو قسم کے بندے تھے. ہاں, پھر شرارت کرتے تھے, تم بچے تھے, سمجھ نہیں تھا. پھر کسی نے مجھے کہا آپ جا کے باکسنگ جوائن کیا. میں نے کہا باکسنگ کیا ہوتے ہے؟ انہوں نے کہا کہ باکسنگ کلب ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو لٹرلی باکسنگ کا پتہ ہی نہیں بالکل نہیں تھا, کیونکہ وہ جو لڑکا تھا ہمارے علاقے کا وہ آرمی میں تھا. ایسے سپاہی آرمی میں تھا, سپاہی رنگ میں. وہ انہوں نے وہاں پہ باکسنگ شاکسنگ دیکھا تھا. پھر اس کے بعد میں اس زمانے پہ جیو سپر پہ فاسٹ شو تھا ایک مکہ کے نام سے. اچھا اس میں ہمارے علاقے کے کچھ لوگ تھے, ہینوس تھے, اصغر علی شاہ اولمپئن تھے, پاکستان ٹیم کیپٹن تھے, سکندر حسین, فیاض, یہی تھے. میں نے انہوں کو دیکھ کے پھر انسپائر ہوا, پھر جا کے کلب جوائن کیا. پھر آہستہ آہستہ اسکول بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں باکسنگ جب جوائن کیا, گھر والے کو نہیں تھا اجازت, پسند نہیں تھا کہ آپ جا کے باکسنگ کے لیے. پھر انہوں نے مجھے کئی دفعہ پچھایا, مارا, میں پھر بھی چپکے سے گیا. اچھا, سو انسپائرنگ اسٹوری فار دا یوتھ کہ مطلب آپ ایون دو گھر والے کی سپورٹ کے بغیر بھی آپ نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت جاری رکھی. گھر والے کا سپورٹ نہیں تھا, اور اس کا یہ نہیں, اس کا یہ خواہش ہے کہ آپ پڑھے لکھے افسر بنے, کیونکہ ان کو نے بہت غربت سے زندگی گزارے, بڑا پالا ہے نا ماں نے. پھر میں نے کئی دفعہ کیا. پھر جب میرا پہلا ٹور تھا 2016 کی,
جب میں جا رہا تھا لاہور میں نے گھر والے سے پوچھا, گھر والے نے بولا آپ کو کس نے اجازت دیا باکسنگ کھیلنا؟ پھر جو ہمارا بڑی بہن ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو جانے دے, کھیلے, اس کا شوق ہے. مطلب بہن نے آپ کو سپورٹ کیا؟ ہاں, پھر بہن نے سپورٹ کیا. پھر جب جا کے ابو نے مان لیا. پھر ابو نے ایک بات کہا کہ بھائی دیکھ آپ اگر باکسنگ کھیل رہے ہو ایسا نہ ہو کل پچھتاؤ. میں نے کہا نہیں ابو جی آپ صرف اجازت دے دیں, باقی ایسا دن آئے گا کہ لوگ بول گئے یہ سعید آصف کا ابو ہے. ایگزیکٹلی. لوگ آپ کو پہچانیں گے میرے نام سے. الحمدللہ دن آیا, ابھی لوگ یار کوئی کہتے ہیں سعید آصف کا باپ جا رہے ہیں نا, باپ جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. جی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے ہماری, مطلب کیونکہ اس کے اسٹرینتھ, اس کی اجازت ملنے سے مطلب آپ کو ایک اسٹرینتھ ملی ہے, آپ جا کے لڑے اور اسی جذبے کے ساتھ لڑے, اینڈ دین آپ نے نہ صرف ابو کا بلکہ پورے بلوچستان پاکستان کا نام روشن کیا. اچھا آصف, کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ باکسنگ ٹیم میں بھی آ چکے ہیں, ایز اے کیپٹن سرو کر چکے ہیں, پھر آپ عامر خان پروموشن کے انڈر بھی کھیل چکے ہیں. بینگ کہ بلوچستان کا جو اسپورٹ انفراسٹرکچر ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے, تو آپ کو کون سے چیلنجز کے فیس کرنا پڑی ڈیورنگ دا انٹائر ٹینیور؟ جی دیکھیے بلوچستان میں پہلے تو ایسا یہ تھا کہ پہلے فاؤنڈیشن کی دو تھی نا, جو ہمارے استاد ہے بابا باکسنگ کیپٹن ولا جعفری صاحب, انہوں نے میرے پر بہت انہوں نے ہارڈ ورک کیا, محنت کیا. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی اس معاملے میں کہ بھائی آپ نے کس ٹیم کو جوائن کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. مطلب آپ کو ایک روڈ میپ دے دیے؟ یس, استاد میں جو تھا انہوں نے مجھے ایک روڈ میپ دیا کہ آپ کا یہ ڈائریکشن ہے, آپ اسی پہ جانا ہے. پر بہت سے لوگ آئے میرے پاس استاد کے خلاف نا کہ استاد کو چھوڑو, یہ کرو وہ کرو, ہم آپ کو یہ کرتے. پھر نہیں بولے نہیں. پھر میرے ذہن میں ایک ہی ذات علی کا قول تھا کہ جس نے مجھے یہ لفظ سکھایا وہ میرا حق ہے. بالکل. پھر آج تک میں اپنے استاد کا بہت احترام کرتا ہوں, اس کا ہاتھ چومتا ہوں نا, اور اس کا میرا ہر مشورہ زندگی کے باکسنگ کے علاوہ اسی کے ساتھ ہے الحمدللہ. انہوں نے مجھے اپنا بیٹے جیسا ٹریٹ کیا اور رہنمائی کیا. مطلب یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ کی کہ مطلب ایک مینٹورس بینگ کہ آپ کو سوسائٹی نے بہت پریشرائز کیا کہ آپ اپنے مینٹور کو چھوڑیں, بٹ اسٹل آپ اپنے مینٹور کے ساتھ اسٹک رہیں. سو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ مطلب آپ کی آگے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماں باپ کا رسپیکٹ اور استاد کا. استاد ہوتے ہیں روحانی باپ. ایگزیکٹلی. پھر میں ہمیشہ اپنے جونیئر کو اور اپنے دوستوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے استاد کا احترام کریں, کیونکہ استاد خود بادشاہ نہیں ہے, آپ کو بادشاہ ضرور بنائیں گا. اور آپ بادشاہ بن بھی چکے ہیں. جی. پھر استاد نے وہ صحیح معنوں میں لک آفٹر کیا اور الحمدللہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے. چیلنجز تو بہت تھے, کوچ وہی ہوتے کہ اپنے شاگرد کا سہارا بنے. بعض کوچوں کو میں نے دیکھا ہے نا وہ صرف. اچھا آپ کو فائنینشلی کوئی چیلنجز سامنے آئے؟ فائنینشلی چیلنج سامنے تو بہت آتے تھے پہلے, پر ہمارے کمیٹی کے جو لوگ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور ہمارے استاد نے کچھ دوست بھی تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. الحمدللہ پھر میں نے وہ اسٹرگل جاری رکھا, ہمت نہ ہاری. اچھا بالکل. آصف بھائی آپ کے نزدیک جو اسپورٹس مین کے لیے یا ہماری سوسائٹی کے لیے, ہماری گورنمنٹ کے لیے کون سی چینجز ایسی ہونی چاہیے تاکہ جو اسپورٹس ہے اس کو پروموٹ کیا جائے؟ چینجز کی میں بات کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ آیا اور اس کو انعام ملا اور ختم ہو گیا, کیونکہ وہ ایک بندہ ایک سٹیج تک پہنچ جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو پرائز ملتا ہے, دیٹس اٹ. جو ہمارا را مٹیریل ہے, جو ہمارے را یوتھ ہے, وہ جو آگے آنا چاہتی ہے, اس کے لیے کیا چینجز ہونی چاہیے ایز اے اسپورٹس مین, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, آپ کا بات ہے کہ اگر کوئی آپ اچیومنٹ جیتے, وہ حالات سے میں نے کسی سے بھی اس کو انعام دیا, پھر وہ چلا گیا. ایگزیکٹلی. میرا نظر یہی ہے کہ میرے نظر کے مطابق ہر کسی کا اپنا نظر ہوتے, اس کو ایک ذمہ دار دینا چاہیے. ذمہ دار اس کو کیا, اس سے کام لینا چاہیے. اس سے پوچھے بھائی آپ نے اتنا بڑا اچیومنٹ جیتا ہے, آپ کے پاس کوئی جاب ہی نہیں ہے, نہیں آپ کس فیلڈ میں, فار ایگزامپل باکسنگ میں, وہ کہے گا کہ بھائی باکسنگ کوچنگ خالی ہے, اس کو آپ جاب دے دو, پھر اس کو کیا کرو, اس پہ سب کام لے لو. گراس روٹ اسکولوں پہ اس کو بھیجو, کلبوں میں اس کو جاؤ بھیجو, وہاں سے اس کو کیا کرو, وہاں سے کام لے لو. مطلب یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, ادر دین کہ صرف اس کو میڈل دے دے اور پیسے دے دے. کیونکہ یہی سسٹم ہماری کمیونٹی میں ہے, اس لیے میں نے اس کو آپ کو اپنا وہ جو نظریہ شیئر کیا. جو ابھی میں اپنے کمیٹی کا مطلب اچھا فائٹر ہو, اچھا باکسر ہو, میرے پیچھے 3-4 اور فائٹر ہے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اس کا ریزن ہے کہ جو ہمارا دوست ہے شوکت بھائی اور مہدی بھائی سٹی اسکریپ اور میٹرو کا پر ملبرن میں ہوتے ہیں, یہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے, وہ مجھ سے کام لیتے ہیں, بھائی آپ نے یہ کرنا ہے. ہم لوگوں نے ریسنٹلی ابھی ہزارہ باکسنگ پروموشن بھی لانچ کیا, اس پہ ایک پلیٹ فارم دیا لڑکوں کے لیے کہ اس میں جو اچھا فائٹر ہے وہ اپنا لوہا آ کے بنائے. پلیٹ فارم دینا ہم لوگوں کا کام ہے, باقی یوتھ خود بخود
مطلب آپ ایک ٹائپ آف روڈ میپ دے دیتے ہیں, مینٹورشپ دے دیتے ہیں, مطلب ٹریننگ دے دیتے ہیں. ہمارے قوم میں سے بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, بالخصوص آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, یہاں پہ ہوتے ہیں نا, اپنے کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہیں, ابھی ہم چاہ رہے کہ آپ اپنی کمیونٹی سے نکل کے پاکستان کے لوگوں کو سپورٹ کریں. یس, یہی ہم لوگ کا مقصد ہے, پاکستان کے لوگوں کو ٹرین کریں. جو ہمارا کمیٹی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ریپرزینٹ کرے. بالکل, اس کو یہ پتہ ہے کہ بلوچستان والے پاکستان والے اس کو کچھ نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ سپورٹ کرتے کس لیے, تاکہ اپنے صوبے اور کنٹری کا نام روشن کریں. بالکل, ابھی میں چاہوں گا کہ آصف علی کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہو یا کوئی ہم اکیڈمی لوگ ہو, جس میں بلوچ بھی ہو, جس میں پٹھان بھی ہو, جس میں زارا بھی ہو, جس میں براوی بھی ہو. مختصر ملے شام کے ٹائم 4 سے 6 اور 8:30 10:30, آپ ادھر دیکھو, آپ کو ادھر پشتون بھی ملے گا, بلوچ بھی ملے گا, تو پنجابی یہ بھی بڑی ملے گا. خوبصورت بات ہے نا کہ مطلب آپ کو ہر وزٹ کر سکتے ہیں, ایتھنسٹی کے لوگ وہاں پہ ملیں گے, ہر قوم کے لوگ وہاں پہ ملیں گے, تو بڑی خوشائن بات ہے. اچھا آصف بھائی, آپ نے انٹرنیشنلی بھی باکسنگ کھیلا ہے, نیشنل لیول پہ بھی کھیلا ہے, لوکل بھی کھیلا ہے, تو آپ کو کیا ڈفرینس نظر آیا ہے کہ مطلب نیشنلی اسپورٹس کو لے کے کس طرح لے کے جایا جا رہا ہے, اور نیشنل لیول پہ یا لوکل لیول پہ اس کو اسپورٹ کو کیسے لے کے جایا جا رہا ہے, کیا ڈفرینس آپ کو فیل ہوا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ جب میں آسٹریلیا گیا فائٹ کے لیے, میں تو کامن ویلتھ بھی کھیلا ہوا آسٹریلیا, اس کے بعد جب میں گیا پروفیشنل ورلڈ باکسنگ لیگ کے لیے اور بہت سے فائٹ کے لیے, رینکنگ فائٹ کے لیے پروفیشنل, وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے جو کمپنی ہوتے ہیں نا, وہ جو کھلاڑیوں کو اسپانسر کرتے ہیں. ہاں, اور یہاں پہ بیچارہ جو ہمارے کھلاڑی ہوتے ہیں میچور جو کھیلتے ہیں نا نیشنل لیول کے, جو باکسر ہے, کراٹے باز, وہ اب ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, اب اسپانسرشپ بہت کم ہوتی ہے. ہاں, ڈپارٹمنٹ اس غریب کو اتنا نچاتے ہیں, خوار کرتے ہیں, اس کے سارے وہ بیچارے کو نا ستیہ ناش کر کے پھر بیچارے کو بعد میں اس کو کمبے پہ چلاتے ہیں, کبھی ڈپٹی پہ. میں نے دیکھا ہے, اب ہمارے کچھ دوست تھے, سینئر تھے, اولمپئن تھے, وہ بیچارے ڈپٹی کر رہے, اولمپئن باکسر ہے یار, ایشین سلور میڈل. ظاہر سی بات ہے, آپ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تو یہ چیز کریں گے, بٹ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ڈفرینس بتا رہے کہ مطلب باہر میں لوگ اسپانسر کرتے ہیں, بلوچستان میں بھی ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں, یہاں پہ فیکٹریز موجود ہے, یہاں پہ مطلب بہت بڑے بڑے بزنس ہیں, ان کو اسپانسر کرنا چاہیے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو اتنا اسپورٹ کا سامان ہے وہ سیالکوٹ سے آتے ہیں, فقط اس کو بچے لڑکوں کو اسپانسر کرے. ایسے بہت سے ہمارے لوگوں میں بزنس مین لوگ ہیں, آپ کو دیکھیں غیر معلوم کتنے ہوتے ہیں نا بزنس کرتے ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں نا, وہ انہوں کو چاہیے کہ سپورٹ کرے. ایگزیکٹلی, مطلب آپ چاہ رہے کہ جو ہمارے برانڈز ہیں وہ سوشل رسپانسبلٹی کو بھی فلفل کریں, ہمارے یوتھ کو پرموٹ کرے, ایز اے برانڈ ایمبیسڈر انہیں بنائیں. خیر کوئٹہ میں یہ چیزیں ابھی آنا شروع ہوئی ہے, جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے, کچھ ہمارے ساتھ ایسے برانڈ جو لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, شاہ زیب کو سپورٹ کر رہا ہے, وسیم کو سپورٹ کر رہا ہے. اور تو لیکن یہ ہے کہ آ رہا ہے نا, کوئٹہ تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے, بلوچستان تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے, آلدو تھوڑا سلو ہے, پروسیس سلو ہے, بٹ انشاءاللہ بدلے گا انشاءاللہ. اچھا آصف بھائی, جب بھی آپ فائٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے سامنے اوپوننٹ موجود ہوتا ہے تو آپ کیا سوچ کے فائٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں جب فائٹ پہ جاتا ہوں وہی دیکھتا ہوں کہ آصف آپ نہیں لڑ رہے, پورا پاکستان لڑ رہے, پورا پاکستان لڑ رہا ہے, 26 کروڑ عوام لڑ رہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ سے آپ کام کرے کہ پورا پاکستان کا منہ. بالکل, مطلب یہ بہت بڑی یس ایک جذبہ ہے کہ مطلب آپ سوچ رہے صرف ایک آصف نہیں لڑ رہا, 24 کروڑ. پہلے وہ پاکستانی کوئی نہیں ملا نا, وہ پاکستانی ترانہ جو اون کرتے ہیں نا سون, وہ بڑا بندے کو موٹیویٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل, وہ لوگ بندے اس کو کچا کھا جائے, ایسے ہوتے بند. یہ بات ہے, مطلب پاکستانیت جب دل میں ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ بالکل آگے بھی آپ بڑھیں گے, کامیاب بھی ہوں گے. اچھا آصف, ہماری یوتھ جو ہے بلوچستان کی, آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سمجھتا ہوں ریسورسز یہاں پہ آلدو بہت زیادہ ہے, بٹ بلوچستان کی جو مین ریسورس ہے وہ یوتھ ہے. 65% ہمارے پاس یوتھ موجود ہے. تو اس یوتھ آج کل وہ نیگیٹو انرجیز کی طرف جا رہی ہیں, اس یوتھ کو کیسا چینلائز کیا جائے ٹوورڈ دا اسپورٹس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسپورٹس آلدو کریز بہت ہے. فٹ بال کا بھی آپ نے ریسنٹلی گولڈ کپ دیکھا, مطلب گراؤنڈ واز فل. لیکن یہ ہے کہ مطلب اور کیا کرنا چاہیے پالیسی میکرز کو, گورنمنٹ کو, یا جو ہمارے لوکل برانڈز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ ایک نیگیٹو انرجیز کی طرف جا رہے ہیں وہ واپس پازیٹیو انرجی کی طرف آئیں؟ اس کا تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ جو کھلاڑی جو اوپر آتے ہیں نا, وہ اپنے پل پوتے بیٹھے, کو کوئی گراس روٹ نہیں دیا. میرے خیال میں اگر کوئی سیمینار ہے کہ اسکولوں میں اسپورٹس کے ریلیٹڈ, اسپورٹس کے لیے, ہر چیز کے لیے, بزنس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, اسپورٹس کے لیے ایک سیمینار ہے کہ اسکول میں نہیں, یوتھ کہاں پہ اسکولوں پہ ہے نا. ایگزیکٹلی, اسکول میں, کالجز سیمینار میں رکھنا چاہیے, اس میں اس پہ اچھے مطلب بڑے کھلاڑی کو بلائے, سیمینار رکھے,
لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں. انسپائر ہوتے ہیں کہ نہیں مطلب بالکل. ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جا کے بڑوں کو لاتے, وہ بھائی گزر گیا اس کو وجہ, وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے. آج کل کے یوتھ جو اپنے باپ کو نہیں سنتے ہیں. مطلب آپ کو اگر یوتھ کو سنبھالنا ہے تو آپ سامنے یوتھ ہی بٹھانی پڑے گی. یس, سامنے کسی چیمپئن کو لاؤ, اچیومنٹ جیتے کسی گیم کا, اسپورٹ کا, بیسس کا, اس کو لے آؤ سامنے, وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور گراس روٹ بہت ضروری ہے یوتھ کے لیے, اس کو دکھانا ہے نا. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب اویئرنیس کریٹ ہو ان دا یونیورسٹیز میں جائیں, جس طرح باقی فیلڈ آف اسٹڈیز کو وہ بہت سیریس لیتے ہیں, تو اسپورٹس کو بھی اسی طرح سیریس لینا چاہیے. یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ سیمینارز کرانے چاہیے, اویئرنیس کیمپین کرانی چاہیے, تاکہ یوتھ ردر دین کہ وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وہ اسپورٹس کی طرف بھی تھوڑا آئے, جو ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے, اور مطلب اس میں آپ اپنا نام بہت اچھا بھی کما سکتے ہیں. ابھی دیکھ کے آسٹریلیا میں ایسے ہوتا ہے, آسٹریلیا میں جب اسکول کو بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں نا, پھر اس کا ایک بڑا سا ہال ہوتے ہیں, پھر ہر دن 1 گھنٹہ بچوں کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں. اس میچ لگے, ڈاکٹر کا سامان, انجینئر کا, پائلٹ کا, اسپورٹس کا, سب اس میں ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں, اور پہلے دن دوسرا دن لوگ جاتے ہیں, اس کو گراتے ہیں, مستی کرتے ہیں. بچے نا آہستہ آہستہ نا 1 مہینے کے بعد دیکھو جب جوڑتے ہیں, سب جاتے ہیں, جس کا شوق اسی میں جاتے ہیں, اسی پہ چلے جاتے ہیں. بس وہ پھر لیتے بھائی اس کو انجینئر بنانا ہے, اس کو یہ کرنا ہے. وہ یہاں پہ قسمتی کیا ہوتا ہے, بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا شوق نہیں اسپورٹس, اس کو گھر والے کہتے ہیں تم جاؤ اسپورٹس کھیلنا ہی کھیلیں. وہ بھائی بولتے تم منڈلی کے لیے بننا, وہ کہتے ہیں بھائی مجھے شوق ہی نہیں اسپورٹس کا. ایسے ہوتے ہیں. بلوچستان کو ہم اگر مضبوط بنانا ہے, پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, تو بلوچستان کو مضبوط بنانا پڑے گا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آصف بھائی, آپ سے مل کر, آپ سے ڈسکشن کر کے بہت مزہ آیا, بہت انسائٹس ہمیں ملی. بلوچستان کی یوتھ کے لیے آپ کی انسپائرنگ سٹوری ہمیں سننے کو ملی, جو مطلب اتنی مشکلات کے باوجود آپ نے بلوچستان پاکستان کا نام روشن کیا. سر تھینک یو فار گیونگ اس دا ٹائم, تھینک یو سو مچ. تھینک یو بھائی, خوش رہو, اللہ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو سر.